میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین گرام، آج کی اس مختصر اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے 10ویں سب سے بڑے ملک مسلم دنیا کی خوبصورت ترین کنٹری الجزائر یا الجیریا کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کنٹری کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ الجزائر رقبے کے لحاظ سے کون سے نمبر پر ہے؟ الجزائر کا صحرا۔ الجزائر کی سرحدیں کون سے ممالک کے ساتھ ملتی ہیں؟ الجزائر کی کرنسی۔ الجزائر نے یورپی نوآبادیات سے آزادی کب حاصل کی؟ الجزائر کون سے فلسفی اور مہر الہامیات کا گھر ہے؟ الجزائر کی تاریخ۔ الجزائر میں ساحلی علاقوں پر عثمانی ترکوں کا قبضہ۔ الجزائر میں آزادی کی لہر کب پھوٹی؟ الجزائر کون سے پودوں کا گھر ہے؟ اس ملک میں کون سی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں؟ الجزائر کی قومی کھیل، قومی جانور اور قومی ڈش کون سی ہے؟ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الجزائر رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ الجزائر کی سرکاری زبان عربی ہے۔ یہ دنیا کا 10واں بڑا کنٹری ہے۔ یہ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے صحرا کا گھر بھی ہے، جسے صحارا کہا جاتا ہے۔ الجزائر پیٹرولیم، قدرتی گیس اور خام لوہے کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس کنٹری کو افریقہ کا واحد ملک مانا جاتا ہے جو اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ الجزائر کی سرحدیں موروکو، موریتانیا، مال، نائجر، لیبیا اور تیونس سے ملتی ہیں۔ یہاں ٹیپاس کو یونیسکو کے علاقائی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے، جو کہ الجزائر کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ کنٹری امریکی ریاست ٹیکساس سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس ملک کی سرکاری کرنسی الجزائر دینار ہے۔ الجزائر میں خواندگی کی شرح عرب دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ الجزائر میں افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بھی موجود ہے، جسے الجزائر کی عظیم مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ کنٹری افریقی یونین کا رکن بھی ہے۔ اس کا شمار آثار قدیمہ کے حوالے سے دنیا کے سہر فہرست 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک قابل تجدید توانائی پیدا کرنے میں دنیا کے سہر فہرست 10 ممالک میں سے ایک ہے، جبکہ اس ملک کو سہارا میراتھن کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو دنیا کی لمبی ترین میراتھن ہے۔ الجزائر دنیا کے سب سے بڑے نخلستان چوٹ میلر کا گھر بھی ہے۔ یہ افریقہ کا پہلا ملک تھا جس نے 1962 میں یورپی نوآبادیات سے آزادی حاصل کی۔ الجزائر کا صحرا دنیا کے سب سے قدیم مسلسل آباد نخلستان عین سفیرہ کا گھر بھی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے طویل انسان ساختہ الکنسیلا نہر کا گھر بھی ہے۔ اس ملک کی حکومت یہاں سب سے بڑا آجرا ہے۔ یہ سرزمین سنٹری سیب، کھجور اور بہت سی چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے۔ اسے پہاڑوں، صحراؤں اور ساحلی علاقوں سمیت دنیا کے متنوع مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ الجزائر کا جھنڈا واحد قومی پرچم ہے، جس میں ستارے اور ہلال کا چاند نظر آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے رومن تھیٹر اور ٹیمگاٹ کے کھنڈرات کا گھر بھی ہے۔ الجزائر فلسفی اور مہر الہامیات ابن خلدون کی جائے پیدائش بھی ہے۔ اس ملک کی صحرائی جنگلی حیات منفرد ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے رینگنے والے جانور، پرندے اور سنتاری شامل ہیں۔ 1842 عیسوی میں فرانسیسی قبضے سے پہلے الجزائر کی کوئی بھی محسوس پہچان نہیں تھی۔ پورا علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا جو آپس میں برسر اقدار رہتے تھے۔ 146 قبل مسیح کے لگ بھگ رومن سلطنت نے یہاں آ کر بعض علاقوں اور سطح مرتفع پر قبضہ کر لیا تو یہاں پر گیہوں اور دوسری پیداوار روم منتقل کرنے لگے۔ شہروں میں لاطینی تہذیب بڑی حد تک مسلط کر لی گئی، لیکن دیہاتوں اور خاص طور پر دور دراز کے پہاڑی علاقے اس سے بچے رہے۔ روم پر جب عیسائی مذہب حاوی ہو گیا تھا تو اس وقت الجزائر کا پورا ساحلی علاقہ رومن سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ باربروں کے مسلسل حملوں اور رومن مقبوضات کی خود اندرونی حلفشار کی وجہ سے یہ سماج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بعد میں بازنطینی سلطنت نے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔
7ویں صدی میں یہ پورا علاقہ عربیوں کے حصے میں چلا گیا اور یہاں کی آبادی نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا۔ انتہائی دور دراز علاقوں کے علاوہ یہاں کی تمام آبادی نے عربی زبان اختیار کر لی اور المعروت اور ارفتین کے ساتھ گل مل کے المعروت کے دور حکمرانی میں یہ علاقہ اسپین اور مراکش کی عظیم سلطنت کا حصہ بن گیا۔ لیکن ترکوں کا اقدار ساحلی علاقوں تک ہی محدود رہا۔ بحری لٹیروں نے ساحل کے کئی علاقوں میں اپنے اڈے قائم کر دیے اور بحر روم میں سے آنے والے جہازوں میں لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ 1800 عیسوی تک پورے علاقے نے آزادی حاصل کر لی۔ فرانس نے 1830 میں الجزائر کا ساحلی علاقہ ہتھیا لیا۔ عبد القادر کی سرگردگی میں پہاڑی علاقوں میں مذمت جاری رہی، لیکن دھیرے دھیرے یہ بھی ختم ہو گئی۔ دوسری مقبوضات کی طرح الجزائر کے احتسال کا بھی فرانسی سامراج نے پورا بندوبست کر دیا۔ تمباکو انگور کی کاشت کا علاقہ وسیع کیا گیا، کئی بندرگاہیں یہاں قائم کی گئی، ریلوے لائن جہاں پر بچھائی گئی، سڑکیں تعمیر کی گئی۔ 1950 میں سہارا میں تیل نکل آیا جس نے فرانس کی دولت میں مزید اضافہ کر دیا۔ بہت سے فرانسیسی یہاں آ کر بسنے لگے۔ آزادی کے وقت تک کل آبادی کا تقریباً 10% حصہ فرانسیسیوں پر مشتمل ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں جب اتحادیوں نے یورپ کو نازیوں سے آزاد کروانے کے لیے حملے کی تیاری شروع کی تو الجزائر میں اتحادیوں نے اپنی فوجی کمان قائم کی۔ چارلس ڈی گال کی عارضی حکومت کا بھی یہی صدر مقام تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب تمام محکوم ملکوں میں آزادی کی لہر پھوٹ پڑی تو الجزائر اس سے نہ بچ سکا۔ شروع میں یہاں کے باشندوں نے سفید فام کے برابر شہری اور سیاسی حقوق کا مطالبہ کیا تو انہیں سختی سے کچل ڈالا۔ چنانچہ نومبر 1954 میں قومی محاذ آزادی FLM قائم ہوا اور اس نے پورے ملک میں زبردست مسلح جنگ شروع کر دی۔ الجزائر میں سفید فاموں کے ایک فوجی گروہ نے چند برس بعد اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد آزادی بلکہ خود مختاری تک کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہاں کے انقلابیوں نے عارضی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا اور سرحد تیونس میں اپنے ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا اور سویٹ یونین سوشلسٹ ملک آزاد افریقی اور ایشیائی ملکوں کی مدد سے فوج تیار کی۔ آزادی کی یہ لڑائی خونی تھی اور بڑے پیمانے پر لڑی گئی۔ تقریباً 10 لاکھ الجزائری باشندوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سفید فام فوجیوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آخرکار فرانس کو آزادی ہی دینی پڑی اور یہ ملک آزاد ہو گیا۔ دوستو، الجزائر پودوں کی زندگی کی ایک بڑی قسم کا گھر ہے جن میں اطلس اور دیودار کے درخت شامل ہیں۔ الجزائر کی قومی ڈش کوسکوس ہے، ایک روایتی پکوان ہے جو ابلے ہوئے کوسکوس سبزیوں اور گوشت پر مشتمل ہوتا ہے۔ الجزائر 50 سے زیادہ پارکوں اور محفوظ علاقوں کا گھر بھی ہے۔ اس ملک کو دنیا کے مشہور فلسفی اور ماہر عمرانیات فرینزٹ فانون کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا قومی جانور فینیک لومڑی ہے۔ الجزائر میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی موجود ہے جس کی بنیاد 982 میں رکھی گئی۔ الجزائر کا دارالحکومت الجزائری ہے جو بحر روم کے ساحل پر واقع خوبصورت سٹی ہے۔ یہ ملک دنیا کی سب سے لمبی ٹرین لائن فرانس مغرب ایکسپریس کا گھر بھی ہے۔ ریت کے سب سے بڑے ٹیلے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ الجزائر کا کھانا بحر روم اور عرب کے ذائقوں کے تضاد کے لیے جانا جاتا ہے۔ الجزائر کے پاس قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کو نوبل انعام یافتہ مصنف البرٹ کاموس کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک مختلف قسم کی جنگلی حیات کا گھر بھی ہے جن میں باربری شیر، باربری مکاک اور آرکس ہرن شامل ہیں۔ الجزائر میں صحت کی سہولیات تسلی بخش تصور نہیں کی جاتی کیونکہ یہاں پر شہری علاقوں میں صاف پانی کے ذخائر 90% اور دیہی علاقوں میں 80% آبادی اس صاف پانی کا دست رس رکھتی ہے۔ یہاں پر 1000 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں میسر ہیں، جبکہ دانتوں کے علاج کے لیے 4000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر دستیاب ہے۔ فٹ بال الجزائر میں مقبول اور دیکھے جانے والی کھیل ہے۔ الجزائر کی فٹ بال ٹیم نے 1982، 1986، 2010 اور 2014 کی فیفا ورلڈ کپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ شطرنج، تارزش، کیکرس اور رائفل شوٹنگ الجزائر کی ثقافتی کھیلوں میں شامل ہے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کون نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔